آج اس کا مزہ چکھ رہا ہے یورپ اور ویسٹ اور امریکہ. خاندانی نظام ٹوٹ گیا. آج وہ شادی کرتے ہی نہیں، مرد شادی نہیں کرتے. کیوں کریں؟ قانون آپ نے یہ بنا دیا ہے کہ آپ نے آج شادی کی اور 1 مہینے کے بعد آپ اپنی بیوی کو طلاق دیں تو اپنی پوری دولت کا نصف دینا پڑے گا اسے. وہ کہتے ہیں ہم نہیں کرتے یہ. لیکن عورت کی تو ضرورت ہے نا، مرد کی ضرورت عورت ہے، لیکن عورت کی ضرورت بھی تو ہے مرد. مرد کہتا ہے آؤ میرے ساتھ رہو، کھاؤ پیو، میں شادی نہیں کروں گا. وہ یہ کہتے ہیں وی آر لیونگ ٹوگیدر، بس وی آر ناٹ میرڈ، وی آر لیونگ ٹوگیدر. بچے بھی ہو رہے ہیں. یہ کلنٹن کا 3-4 سال پہلے صدر تھا وہ، تو اس کا جو آیا تھا اسٹیٹ آف دی یونین ایڈریس، سال میں 1 دفعہ وہاں کا صدر دیتا ہے، پوری قوم کو خطاب کرتا ہے. اس میں اس نے کہا تھا کہ عنقریب ہماری امریکی قوم کی اکثریت حرام زادوں پر مشتمل ہوگی. اس کے الفاظ حرام زادہ نہیں، اس نے کہا باسٹرڈ نہیں کہا. کیا کہا؟ بورن وداؤٹ اینی ویڈ لاک، ماں باپ کے درمیان کوئی شادی کا بندھن ہے ہی نہیں اور بچے پیدا ہو رہے ہیں. یہی تو حرامی کہلاتے ہیں ہمارے ہاں. حرام زادہ کسے کہتے؟ اور یہودیوں نے حضرت مسیح کو کیوں کہا حرام زادہ؟ ان کا کہنا یہ ہے، جھوٹ ہے، بکواس ہے، لیکن کہنا یہ ہے کہ حضرت مریم سلام علیہا کا رشتہ تو ہو گیا تھا، نجار یوسف نجار ایک بڑھئی تھا، اس سے رشتہ ہو گیا تھا، لیکن ابھی وداعی نہیں ہوئی تھی کہ انہوں نے تعلق زن و شوق قائم کر لیا، تو یہ تو حرام کام ہوا، زنا ہوا، تو ولد الزنا ہے. بہرحال خاندان کا ادارہ تلپٹ ہو کر رہ گیا ہے. بنیادی طور پر اس کے لیے آئلی قوانین جو قرآن نے دیے. اور میں آپ کو یاد دلاتا ہوں، پتہ نہیں آپ کو یاد ہے کہ نہیں، جب شاہ بانو کیس کا معاملہ یہاں چلا تھا، اور میرے ساتھی جو لاہور سے بھی آئے ہوئے ہیں انہیں، اور میرے لوگ جو میری تقریریں سنتے ہیں، میں نے بارہا کہا کہ میں مسلمانہ نے بھارت کو سلام کرتا. انہوں نے اپنی آئلی قوانین میں آج تک کوئی دخل اندازی نہیں ہونے دی، جبکہ ہمارا حال یہ ہے کہ 1962 میں ایک ڈکٹیٹر، خود ساختہ فیلڈ مارشل، اس نے آئلی قوانین کا آرڈیننس نافذ کیا، جس کو سب نے کہا، شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، جماعت اسلامی، سب نے کہا یہ غلط ہے اسلام کی روح سے، لیکن کوئی تحریک نہیں چلائی. جان تو کیا دینی تھی، کسی کے نکسیر تک نہیں پھوٹی. وہ آرڈیننس سے قانون بن گیا، اور ضیاء الحق صاحب 11 سال تک اسلام 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 پکارتے چلے گئے، اس آرڈیننس کو ہاتھ نہیں لگایا، قوانین جو کے تو رہے. یہاں تک کہ انہوں نے فیڈرل شریعت کورٹ قائم کی، اور کچھ حسن کا ظن میرے بارے میں ہو گیا تھا، مجھے اپنی شورا کا رکن بنایا. پہلے انہوں نے وزارت پیش کی تھی مرکزی، میں نے کہا نہیں جناب، میں ایک تو اس کا اہل نہیں ہوں، کبھی ان میدانوں میں گیا ہی نہیں، حکومت کے کوریڈورز میں میرا آنا جانا نہیں ہے، میں اس کا اہل نہیں ہوں. ثانیاً اصل حکومت فوج کی ہے، آپ نے ہمیں کرنے کچھ نہیں دینا، اور الزام ہم پر آئے گا. یہ ناکام ہوگا، اس لیے کہ اس سے پہلے کی ایک منسٹری تھی جس میں جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام کے وزراء تھے، اور ان دونوں کو داغدار کر کے اس نے نکال باہر کیا تھا. یہ کوئی کام نہیں کر سکے. بھائی کام تم کرنے دو تو کریں. تم تو کہتے ہو میری کانسٹیچوئنسی تو فوج ہے، یہ تو فوج کو راضی رکھنا ہے. بہرحال میں نے ان سے کہا تھا یہ ہے 2 جولائی سن 82 کی بات. میں نے کہا آپ اپنے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا لیے پھر رہے ہیں. اور مجھے خیال بھی آیا کہ میں نے یہ کیا کیا، یہ تو میں نے تو محاورہ استعمال کیا تھا. ان کی پیشانی پر محراب تھا. میں نے سوچا یہ ناراض ہو نہیں ہوا، وہ اس معاملے میں بہت ٹھنڈے آدمی تھے، بہت متحمل مزاج. کہنے کیوں کہہ رہے ہیں آپ یہ؟ میں نے کہا دیکھیے آپ نے فیڈرل شریعت کورٹ بنائی، اس میں اپنے ہینڈ پکڈ علماء رکھے. تقی عثمانی کس کا چوائس ہے؟ آپ کا. پیر کرم شاہ کس کا چوائس ہے؟ آپ کا. ملک غلام علی کس کا چوائس ہے؟ آپ کا. اور اس کورٹ کے بھی ہاتھ باندھ دیے. ویسے تو یہ 2 بیڑیاں پہنائی تھی اور 2 ہتھکڑیاں، لیکن میں اس وقت اپنی گفتگو کے حوالے سے صرف ایک کا ذکر کر رہا. آئلی قوانین پر بھی آپ کوئی بات نہیں کر سکتے.
میں نے کہا یہ کیا، یہ تو انگریز نے نہیں چھیڑے تھے ہمارے، اور بھارت کا مسلمان آج تک اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ میں نے کہا دیکھیے یہ غلام احمد پرویز نے بنوائے تھے جو منکر حدیث تھا، اور اس کا اثر تھا چونکہ وہ گورنمنٹ آف پاکستان میں ڈپٹی سیکریٹری تھا کسی مرکزی محکمے میں، وہ اس کے زیر اثر جو ہے ایوب خان نے وہ قوانین بنائے۔ اور میں نے کہا ضیاء الحق سے کہ وہ بھی زندہ ہے، ابھی زندہ تھے وہ عدالت میں آئے ثابت کر دیں کہ کتاب و سنت کے خلاف کوئی چیز اس میں نہیں ہے، میں خوش، میرا خدا خوش۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ جو میں کہوں وہ آپ کریں، لیکن آپ نے عدالت کے ہاتھ کیوں بند کیے؟ کہنے لگے کہ پھر ان خواتین کو کون مطمئن کرے گا؟ میں نے کہا اگر آپ کا سوچ کا انداز یہی ہے تو یہ میرا استعفیٰ حاضر ہے، میں آپ کی شورا میں نہیں بیٹھ سکتا، استعفیٰ دے کر آگے۔ میں جو حوالے سے بات کر رہا تھا وہ یہ کہ جب یہاں وہ ایجیٹیشن ہوا ہے، اور میں دلی میں تھا اور میں نے انگریزی اخبار میں فوٹو دیکھا تھا کہ جس قدر عظیم ایک جلسہ بمبئی میں ہوا تھا، کیپشن یہ تھا اخبار میں، اے میمتھ گیدرنگ آف بامبے مسلمز، میمتھ، اور اس میں ظاہر بات ہے ایجیٹیشن کے اندر جانیں بھی دینی پڑی، سب کچھ ہوا، پھر حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے کہ نہیں؟ اور صرف گھٹنے نہیں ٹیکے، راجیو کی یہ تقریر لوک سبھا کی ریکارڈ پر ہے کہ میں نے تو اس سے پہلے کبھی مطالعہ نہیں کیا تھا، اب اس مسئلے پر مطالعہ کیا ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ جتنے حقوق اسلام نے عورت کو دیے کسی مذہب نے نہیں دیے۔ یہ بات ہے جو اسے ماننی پڑی، لیکن برابر آپ کر دیں گے تو خاندان کا ادارہ ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے فرمایا گیا الرجال قوامون علی النساء فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، مرد حاکم ہیں عورتوں پر، نیک بیویاں وہ ہیں جو اپنے شوہروں کی اطاعت کرتی ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ کوئی رائے ہے، اختلاف رائے ہو گیا ہے شوہر اور بیوی میں، بیوی دلیل سے سمجھا لے، اپیل سے سمجھا لے، جس طرح بھی سمجھا لے، منوا لے، ٹھیک ہے، اور نہیں تو اسے شوہر کی بات ماننی پڑے گی۔ فالصالحات قانتات، وہی لفظ جو ابھی آپ نے پڑھا، قانتین بالقانتات، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں۔ تو نیک بیویاں تو وہ ہیں جو اپنے شوہروں کی اطاعت گزار ہیں، اس سے وہ بانڈ جو ہے مضبوط رہتا ہے۔ پھر اسلام نے اتنا منصفانہ نظام کیا ہے قائم۔ دوستو جیسے کہ آپ لوگوں نے آج کی ویڈیو دیکھی ہے تو دوستو جیسے ڈاکٹر اسرار احمد نے بہت ہی بہترین بیان کیا کہ گورو کی خاندانی نظام کی جو حقیقت تھی وہ بیان کی ہے سر سے، کہ یہاں پہ وہاں پہ جو گورو کی جو شادیاں ہوتی ہے، کچھ عجیب قسم کی شادیاں ہوتی ہے، وہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ایک ساتھ ہی رہتے ہیں، ایک ساتھ ہی رہنا پسند کرتے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی ایسے نکاح کا نظام نہیں ہے، ان میں بچے بھی پیدا ہوتے ہیں تو پتہ نہیں وہ، جیسے کہ ڈاکٹر اسرار احمد نے کہا کہ ان بچوں یہاں تو ہم اس کو حرامی ہی کہتے ہیں، جو کہ نکاح کے بغیر جو بچے ہوتے ہیں تو وہ تو حرامی ہوتے ہیں۔ تو اس طرح جو گورو کی جو خاندانی نظام کی حقیقت ہے، جیسے کہ ڈاکٹر اسرار احمد نے اس پہ بیان کیا ہے اور پھر اور بھی تفصیل میں اس پہ چلے گئے تھے۔ تو دوستو امید کرتا ہوں کہ ڈاکٹر اسرار احمد کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ تو دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنی قیمتی رائے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ السلام۔